بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اصل مفلس کون ہے؟ میرے عزیزوں، کبھی ہم نے سوچا کہ قیامت کے دن ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ان عبادتوں کا فائدہ ہمیں تب ہی ملے گا جب ہمارے معاملات بھی درست ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، بلکہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور آخر کار وہ جہنم میں جا گرے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم عبادتوں میں مصروف ہیں، مگر زبان سے دوسروں کا دل توڑ دیتے ہیں، معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں۔ نہیں، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام اخلاق اور حقوق العباد کی حفاظت کا نام ہے۔ یاد رکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب برباد ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی زبان، دل اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دی۔ خلاصہ یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بھی حقوق ادا ہوں اور بندوں کی بھی، ورنہ عبادت کے باوجود بندہ مفلس قرار پاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی نیکی کی توفیق دے، ایمان کے ساتھ اخلاق حسنہ بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔